اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو بولو بھائی کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ, علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں, ہر ایک سے ہو سکتی ہے, اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, میرے ابا یہ کر رہے ہیں, میرا ابا, میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے, میں خام خواہ حمایت نہیں کروں گا, لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں. آپ کے ان کے آپ پر احسانات ہیں, آپ کے وہ ابا ہیں, آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا, محبت سے نصیحت کرنا, بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں, ختم. آپ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, ان کے لیے دعا کرو بس. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا, کتنا غلط کر رہے تھے ان کے ابا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر, بت بنات کے بت فروخت کرتے تھے, اور بیٹا بت شکن, بالکل الگ الگ مذہب. سورہ مریم دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے پیارے ابا. ابتی محبت کا لفظ ہے. لما تعبدو, ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, ما لا یسمع, جو سن نہیں سکتے, ولا یبصر, جو دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ. اے میرے پیارے ابا, ایسے نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر ابا کی طرف سے دھمکی, لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اور یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ابا کہتے ہیں یہ ٹانگیں توڑ دوں گا, تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کو توڑیں گے تھوڑی. لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی کو سخت سزا دینی ہوتی یا تو آگ میں ڈال دیتے یا رجم کرتے, پتھروں سے ہلاک کر دیتے. تو واقعی حقیقت میں دھمکی دینے لگے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, السلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, میں تو مایوس ہو گیا آپ سے مگر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا, میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس وقت مشرک کے لیے دعا پر پابندی نہیں تھی. میں اللہ سے آپ کے لیے کیا کروں گا, دعا کروں گا. انہو کان بی حفیہ, میرا رب آپ پر مہربان ہو یا نہ ہو, مجھ پر بہرحال, کیونکہ آپ مشرک ہیں, آپ کی دعا نہیں سنے گا لیکن میری سن لے گا, تو میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا, میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. پھر بھی جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہے اور مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں, پھر ہجرت کر لی وہاں سے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابا کے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئے, تو زبان مت چلاؤ, گھر بدل دو, الگ ہو جاؤ ابا سے. کہ بھائی نہیں, آپ لوگ نہ شروع ہو جائیں بلا وجہ ابا سے. کوئی اس قسم کے ابا ہوں کہ وہ واقعی اتنا بعض دفعہ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں, جینا حرام بھی کر دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. ہر چیز مارکیٹ میں ہے, کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہوتی, یعنی ختم نہیں ہوتی, شارٹ ہو جاتی ہے. تو ظالم لوگ بھی ہیں, مائیں بھی ظالم ہیں. بعض مائیں بیٹیوں پہ ایسا ظلم کر رہی ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے. بعض مائیں, اکثر تو مائیں اچھی ہوتی ہیں, ماں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں بھائی کیا کر لو, چپکے سے بولو بھائی علیحدگی اختیار کرو. پھر ابا سے روز تھوڑی دیر آ کے ملا کرو, اور اس نیت سے ملو کہ ابا نے جو جھاڑ پلانی ہے بس سن کے واپس آ جانا ہے. بھائی آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا, ٹائم دیکھ کے ابا نے پلانی ہے, بے تو کم وقت پہلے ہی نالائق, تو اب تو الگ بھی ہو گیا. ہاں ایسی ہوتی ہے اولاد, یہ تجھے سکھاتے ہیں مدرسے والے, یہ تجھے سکھاتے ہیں تبلیغ والے. ابا نے سنانی, آپ جاؤ آدھا گھنٹہ بیٹھو کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی, اللہ کے لیے ہے نا. میں نیت کرتا ہوں ابا کی الٹی سیدھی سننے کی, کیونکہ وہ میرے, جب نماز میں لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں نا, میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی, الٹی سیدھی سننے کی, کیونکہ وہ میرے ابا ہیں, ان کی سنوں گا تو ثواب ملے گا. اور کیا وہ بھی میں بتاؤں گا کون سا ثواب ملے گا, تو وہ بس سنوں گا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی زیادہ سنی ہے, ان کو تو اس سے بھی زیادہ دھمکیاں ملی تھی. یہ سب محاسبے مراقبے کر کے آپ پہنچے, آدھا گھنٹہ تمیز سے سنیں, اس کے بعد بولیں اور ابا سنائیں کوئی خدمت میرے لائق, خدمت میں تجھے گھنٹے سے, تو اس طرح آدھا گھنٹہ ہو تو پھر پتلی گلی سے نکل لیں. تو جو اکثر ابا ایسے نہیں ہوتے, ابا سے بڑھ کر تو کوئی اولاد کے لیے ہے ہی نہیں نا نعمت, لیکن ہزاروں میں کوئی ایک اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں, جاؤ سن کے اور کچھ ہدیہ بھی دے دو, خرچہ بھی اٹھاؤ ان کا, ہدیہ بھی دو. دیکھو سب کچھ عبادت سے نہیں ہوتا. آج جو دین کی طرف آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا عبادت کی طرف تو رجحان ہو جاتا ہے, اخلاق کی طرف رجحان, اور اخلاق بھی اگر اچھے ہوتے ہیں نا, کسٹمر سے اچھے ہو جاتے ہیں. بس مصیبت ہی اخلاق پر. حضرت مولانا طارق صاحب کا بیان سنے گا
تو اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ جا کے کسٹمر کے ساتھ صحیح ہے نا. بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, ابا کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے, اماں کے ساتھ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت غیروں سے بہت زیادہ ہے, یاد رکھو, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی, جب ہم نئے نئے دین کی طرف آئے, یعنی مدرسے کی طرف گئے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت. یہ قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, بار بار حدیث میں بھی آتا ہے. حالانکہ عربوں میں تو رشتہ داری ویسے ہی جوڑنے کا رواج تھا بھائی. عرب میں سب برائیاں تھیں, مگر رشتہ داری تو ان میں یہ تو نیچرل ہے نا. جب قبیلہ خاندان ہوگا تو عرب تو اپنے رشتہ داروں کے لیے سر کٹاتے تھے, لڑتے تھے. عربوں میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک بھائی کو آپ نے پیٹ دیا تو بس اب گئے. نا 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 نا, ایک بھائی کو کسی نے مار دیا تو اب اس بھائی کے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بولیں گے ہمارے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ تو کٹ جاتے تھے, پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں. آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو پرپوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا, وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے. تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام, دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی, پھیلی بھی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یورپ کا کلچر, مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا. پھر لوگ دوستوں کو, کلائنٹ کو, کسٹمر کو اہمیت دیں گے, رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جوڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے, ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی, اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے, اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی, اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت, اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا, بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو, بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں, رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو, نا نا نا, یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں, جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ طیش میں آ جاتا ہے آدمی. کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو, ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے, بہن سے ہو جائے, ہونے دو, میرا کیا اکھاڑ لے گی, کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, کیا کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, دوسری جواب میں کیا کہتی ہے, تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی, یہی بولے گی نا. جا نہیں کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کرے اس سے تمیز سے ملتے ہیں, جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہیں جو مارکیٹ میں ایسے سستے بک رہے ہیں, مارکیٹ میں ہر جگہ آپ کو مل. بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے, بھائی ملتا ہے ملے, نہیں ملتا, میرا یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں کیا؟ اللہ کا شکر ہے اپنا کھاتا ہوں, اپنا پیتا ہوں. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بھائی اپنا کھاتے ہیں, اپنا پیتے ہیں, ہم کون سے ٹکڑوں کے محتاج ہیں؟ ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نکلو. کیا خیال ہے؟ تو پہلے بھائیوں میں چلا, بہنوں میں چلا, اب ابا اماں پہ بھی آ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ ابا اماں پہ بھی ہٹایا.